آیت نمبر 67۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ ہی نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ تو یکسو ہونے والے اور تابعدار تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ان اولی الناس بابراہیم، بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے للذین اتبعوہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، وہذا النبی، اور یہ عظمت والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والے ہیں، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ہی مومنوں کا کارساز ہے۔ یہودی اور عیسائی اپنے تمام تر کفریہ اور غلط عقائد کے باوجود اور شرکیہ کاموں کے باوجود اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے، بلکہ اس سے اگلا قدم اٹھاتے ہوئے بے ادبی کرتے ہوئے یہ کہا کرتے کہ ہم ابراہیمی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ یہودی کہتے وہ ہمارے مذہب پہ تھے، عیسائی کہتے وہ ہمارے مذہب پہ تھے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان کی کتاب سے بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں سال پہلے گزر چکے تھے۔ کل میں نے بتایا کہ تورات کے نازل ہونے سے کم و بیش 1000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، اور انجیل تو تورات کے بھی کم و بیش 1000 سال کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تورات پہ عمل کرنے والا کہنا یا انجیل پہ عمل کرنے والا کہنا یا دوسرے لفظوں میں یہودی یا عیسائی کہنا، یہ تو کم عقلی اور بے وقوفی کی بات ہے، اور اپنی نسبت اگر ان کے ساتھ جوڑتے ہیں تو پھر کم سے کم ابراہیمی اعمال تو اپنے اندر ہوں۔ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے سب سے بڑے علم بردار تھے، ان کا تو نعرہ ہی یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر ان جیسا عقیدہ نہیں، ان جیسا عمل نہیں، ان جیسا نظریہ نہیں،
تو پھر اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسوب کرنے کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا نظریہ، کیا عقیدہ تھا، اس کو واضح کرتے ہوئے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ ہی عیسائی تھے، یعنی نہ ان کا یہودی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ عیسائی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق ہے، بلکہ وہ کیا تھے؟ ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ حنیف تھے اور مسلم تھے۔ حنیف کا معنی، حنیف کہتے ہیں جو سب سے کٹ کر ایک کا بن کے رہے، اس کو حنیف کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے ادیان باطلہ کو چھوڑ دیا اور دین باطل پہ جو رشتے تھے ان کو بھی چھوڑ دیا، حتیٰ کہ ماں کو بھی، باپ کو بھی چھوڑ دیا، اور اس وقت کے بادشاہ سے بھی ٹکر لی، اور کس کا بن کے رہے؟ صرف ایک اللہ کا بن کے رہے، صرف ایک اللہ کا بن کے رہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، ساری دنیا سے اس لیے ناراض ہے، یہ ساری دنیا اس سے اس لیے ناراض ہے کہ یہ بندہ صرف کس کا ہے؟ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی حنیف تھے، اور پھر وہ مسلم تھے۔ مسلم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسلام والے تھے، کیونکہ اسلام بھی تو بعد میں آیا ہے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے آخری نبی ہیں، تو آپ علیہ السلام کے دین کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ اسلام والے تھے۔ یہاں مسلم کا لغوی معنی مراد ہے، یعنی آپ اطاعت اور فرما برداری کرنے والے تھے۔ اسلام کا لفظی معنی کیا ہے؟ تابعداری کرنا، اطاعت کرنا۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا آپ اسلام لاتے ہیں یعنی آپ اطاعت کرتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہوں۔ اور جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا، وہاں اللہ پاک نے لفظ کیا ارشاد فرمایا فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹا اسلما کا معنی دونوں نے اپنی گردن اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جو اللہ رب العالمین کی ہر عمل میں تابعداری کرنے والے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اگر کسی نے نسبت جوڑنی ہے تو وہ حنیف بنے، وہ مسلم بنے، یعنی سب ادیان باطلہ کو چھوڑ کر سچے مذہب کا پیروکار بنے، اور سب چیزوں سے کٹ کر ایک اللہ کا بن کے رہے، پھر تو اس کو ابراہیمی کہلانے کا حق حاصل ہے۔ اور فرمایا وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ آج میرے عزیز دوستو لوگ اپنی نسبتیں جوڑتے ہیں، آج ہمارے اندر بھی ایسی جو ہے نا وہ ہوس پرستی آ گئی ہے۔ نسبتیں تو اپنی جوڑتے ہیں لیکن عمل وہ کرتے ہیں جو ہمیں پسند ہو۔ یہودیوں میں، عیسائیوں میں سب سے بری عادت کیا تھی؟ سب سے گندی عادت ان کی کیا تھی؟ کہ یہ اپنی مرضی کا دین پسند کرتے تھے۔ جو چیز ہمیں پسند ہے وہ ٹھیک ہے، جو ہمیں پسند نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ اللہ پاک نے اسی کو فرمایا کہ دین کے کچھ حصے کو لیتے تھے، کچھ حصے کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی جو اپنی مرضی کے مطابق ہوا دین کا وہ حصہ تو بہت اچھا ہے جی، قبول ہے، اور جو اپنی مرضی کے خلاف ہوا وہ قبول نہیں ہے۔ اب دل کرتا ہے تو تہجد پڑھنے کے لیے تیار ہے،
دل کرتا ہے تو نفلی روزے رکھنے کے لیے تیار ہے، نہیں دل کرتا تو سود کا مال چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں آ کے تعویلیں کرے گا، جی نہیں یہ سود نہیں ہے، جی یہ ایسے ہے، جی یہ ویسے ہے، یہ فلاں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی مرضی کا دین، سلیکٹو دین، جو ہمیں پسند ہے بس وہ ٹھیک ہے۔ یہ یہودیوں کی بیماری تھی، یہ عیسائیوں کی بیماری تھی۔ آج اپنے آپ کو سلفی اور محمدی کہنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث کو اسی لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، ان کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے، اور اس پہ جو ہے نا کوئی کہہ دیتا ہے یہ ضعیف ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کیونکہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں۔ اور اپنے آپ کو سنی کہلانے والے وہ بے شمار بدعات میں مبتلا ہے، بدعت کے اندر مبتلا ہے، اور نام کیا کہتے ہیں کہ جی ہم سنی ہیں۔ اور اپنے آپ کو قادری کہلانے والے، اپنی نسبت پیر پیرا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جوڑنے والے، ان کے اندر دیکھ لیں ان کے عقائد کیا تھے اور آج اعمال کیا۔ ان کی کتاب غنیت الطالبین پوری توحید سے بھرپور ہے، اتباع سنت سے بھری ہوئی ہے، لیکن آج نسبت صرف ان سے ہے اور دین اپنی مرضی کا ہے۔ کوئی چشتی، کوئی نقش بندی، کوئی سہروردی، کسی کی نسبت کسی کی طرف، لیکن ہر ایک اپنی مرضی کے دین کو پسند کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو علماء دیوبند سے جوڑنے والے وہ بھی آج نسبتوں کے ساتھ ساتھ مرضی کے دین پہ چل رہے ہیں، یہ ہمیں پسند ہے ٹھیک ہے، یہ نہیں پسند یہ نہیں ٹھیک۔ میرے عزیز دوستو، یہ سلیکٹو دین، یہ پسندیدہ اپنی مرضی کا دین، یہ تو خواہش پرستی ہے، چاہے کسی بھی طبقے کے اندر ہو، کسی بھی مسلک کے اندر ہو۔ اللہ پاک نے اس کو فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنا معبود ہی اپنی خواہش کو بنا لیا۔ جس طرح بت کی عبادت شرک ہے، اسی طرح ہر کام اپنی مرضی سے کرنا یہ بھی تو ایک نفس پرستی ہے، یہ بھی تو ایک خواہش پرستی ہے۔ تو ہمیں اس سے نکلنا ہے، اور آج ہمیں اپنا ہر کام اپنے علماء سے پوچھ کر، اور پھر جو قرآن و سنت کے مطابق وہ بتائیں ہمیں اس پہ چلنا ہے۔ یہ ہے اتباع سنت، یہ ہے اسلام، اور یہ ہے حنیفیت۔ پھر ہم حقدار ہیں کہ ہم کہلائیں کہ ہم ابراہیمی بھی ہیں، ہم محمدی بھی ہیں، اور ہم سنی بھی ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو ان نسبتوں کا پاس رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے صرف ابراہیمی کہنے سے تعلق نہیں جڑے گا۔ ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ نسبت رکھنے والے اور ان کے سب سے زیادہ قریب کون لوگ ہیں؟ فرمایا للذین اتبعوہ، ایک تو وہ لوگ جنہوں نے ان کی حیات میں ان کی پیروی کی، ان کے نقش قدم پہ چلے، ان کے سنت کے مطابق اپنی زندگی بنائی۔ اور دوسرا وہذا النبی، یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور تیسرا والذین آمنوا، جو ایمان والے یعنی حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہاں میرے عزیز دوستو اپنے نبی علیہ السلام کی عظمت بھی دیکھیں، اللہ پاک نے کیسے قرآن کریم میں ان کی عظمت کے ڈنکے بجائے ہیں کہ ایک ہی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو نام لیا جا رہا ہے، ان اول الناس بابراہیم، نام لیا یا نہیں لیا، اور وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے کی بجائے کیا فرمایا؟ وہذا النبی، اور یہ نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک اپنے محبوب کی عظمتوں کا اتنا پاس رکھتا ہے کہ آپ کا نام لینے کی بجائے آپ کو صفت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ ھذا النبی، یہ نبی،
یہ عظیم الشان نبی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور صحابہ کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے یہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے ساتھ ہی فرمایا والذین آمنوا، میرے نبی کے صحابہ بھی سچے ابراہیمی ہیں۔ اللہ اپنے محبوب کے صحابہ کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، آج اگر ہم ابراہیمی بننا چاہتے ہیں، محمدی بننا چاہتے ہیں، علیہم الصلاۃ والسلام، سچے سچے سنی مسلمان بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں خواہش پرستی چھوڑنی ہوگی اور دین حق کا اتباع کرنا ہوگا۔ یہ ہے حنیفیت اور یہ ہے اسلام، سب سے کٹ کر ایک کا بن کے رہنا اور ہر کام میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا۔ اور جو ایسے حنیف اور مسلم ہوں گے، ایسے مومن ہوں گے، اللہ فرماتے واللہ ولی المؤمنین، ایسے ایمان والوں کا دوست، ایسے ایمان والوں کا کارساز، ایسے ایمان والوں کے کام بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین خود ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کو یہ نہیں کہنا ہوگا کہ اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے، اللہ فرماتے پھر میں تم سے محبت کروں گا، پھر تم میرے ولی بن جاؤ گے، میں تمہارا ولی بن جاؤں گا۔ یعنی دوست، یعنی تعلق، یعنی نسبت میرے ساتھ اتنی جڑ جائے گی جب میری اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اقتداء کرو گے۔ تو آج اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، دنیا آخرت میں سکون اور بھلائی چاہتے ہیں، تو عبادت کریں صرف کس کی؟ اللہ رب العالمین کی، اور اطاعت کریں صرف کس کی؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا اللہ پاک، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، طلبہ عزیز طالبات نے جو پڑھائی کی، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، اللہ ہر ایک کے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا کریم، ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل و تصدق سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس اور سامعین درس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ خاص الخاص ہمارے بھائی اللہ رکھا صاحب کے بھائی، بڑے بھائی وہ فوت ہو گئے تھے پچھلے ہفتے، اور اسی طرح ہمارے بھائی یونس صاحب کے ماموں گزشتہ دنوں انتقال کر گئے، اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، ان کو کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں ان کے لیے آسان فرما،
سوگواران کو پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے مولا کریم جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ بالخصوص ہمارے بھائی صفدر صاحب کی والدہ کو صحت و سلامتی نصیب فرما۔